الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں منکر قرآن اور اصحاب رسول کے ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے. اور حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہیں. بے شک
حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم۔ زندہ کے در و بام ہیں دیرینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، کافی عرصہ کے بعد آپ کے شہر ملتان کی طرف کسی پروگرام کے حوالے سے آج سفر ہوا اور آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جب یہاں آپ کے ہاں مسجد فاروق اعظم کی حدود میں اندر داخل ہوا تو ماضی کی یادوں نے میرے دل و دماغ کو گھیر لیا۔ میں جب مجلس شورا کا ممبر بنا تھا، اپنے مقامی ضلع کا صدر بننے کے بعد، یہ میری مدرسے سے فراغت کا پہلا سال تھا۔ اس وقت یہاں ایک اجلاس ہوا تھا مرکزی شورا کا، جس میں علامہ مولانا محمد اعظم طارق شہید، علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ سمیت اس وقت کے بہت سارے لوگ، قائدین، یہاں ان کی زیارت ہم نے کی تھی، اور میرے ساتھ کراچی سے انجینئر الیاس زبیر شہید اور مولانا عبدالغفور ندیم شہید بھی یہاں آئے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس اجلاس میں شریک ہونے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور شہادت کا جام پی گئے۔ مجھے اس کے بعد کہیں 1 یا 2 بار یہاں آنے کا اتفاق ہوا، اور پھر آج جب میں یہاں داخل ہوا تو وہ ایک ایک چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھومتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین، اور ہمیں ان کے نقش پا اور نقش قدم پر چلتے چلتے انہی کی طرح شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ علماء کرام اور خطباء اعظام اور شعراء کرام، آپ حضرات سے خوبصورت گفتگویں فرما چکے۔ کچھ گزارشات میں بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، لیکن میں آج کل اپنے سننے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، ساتھ آنے والوں کو ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اور وہ آپ سے بھی کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تقریریں مزے لینے کے لیے سننا چھوڑ دو، تقریریں سکون اور سرور کے لیے سننا چھوڑ دو۔ بہت ہو گیا، بہت ہم نے سن لی، ابھی ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا
کہ ہم تقریر مزے کے لیے نہیں، عمل کے لیے سنیں گے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کا کوئی اشتہار نہیں ہے، اس کا مطلب کہ آج کا جلسہ اشتہاری نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایک بڑی اور کثیر تعداد میں آپ تشریف لائیں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا ایک وقت ایسا بھی آئے گا انشاءاللہ جس محنت کا آغاز کر کے ہم نے اس سلسلے کو چلایا ہوا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں اشتہار کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ہمارے جلسے نہیں، اجتماعات ہوں گے۔ کوئی جگہ ایسی کھلی نہیں ملے گی جس میں ہمارے لوگ سما سکیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت ڈال رہے ہیں، اور کوئی دل ایسا نہیں ہے جس دل میں محبت اصحاب رسول نہ ہو۔ ہر دل میں ہے، صرف اتنا سا فرق ہے کہ ہم نے ان تک پیغام نہیں پہنچایا، ہم نے ان تک بات نہیں پہنچائی، ہم نے انہیں متوجہ نہیں کیا۔ جس دن ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس دن آپ کو اپنے اجتماعات کے لیے کوئی جگہ نہیں مل سکے گی کہ آپ کہاں وہ پروگرام کریں، اس لیے کہ آپ کی تعداد اتنی ہوگی۔ ہر مسجد آپ کا مرکز ہوگا، ہر مدرسہ آپ کا مرکز ہوگا، ہر محلہ آپ کا محلہ ہوگا، ہر چوک آپ کا چوک ہوگا، ہر بازار آپ کا بازار ہوگا، اس لیے کہ ہر جگہ پہ ہر فرد صحابہ کا غلام ہوگا۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ میں ابتدائی میں وہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مزے لینے کے لیے تقریریں سننے ہم نے چھوڑ دینی ہے۔ بہت اچھا کہا، بہت خوب کہا، بہت لمبا سانس لیا، بڑی عجیب بات کہی، یہ کہنا چھوڑ دینا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ اس نے کہا کیا اور یہ کہا ہوا ہم نے پہنچانا کیسے ہے؟ میرے سامنے جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھا ہوا آپ فرد سمجھتے ہیں، میں آپ کو فرد نہیں سمجھتا، میں آپ کو ایک گھر سمجھتا ہوں۔ میں گھر نہیں سمجھتا، میں آپ کو گھرانہ سمجھتا ہوں۔ میں صرف گھرانہ نہیں سمجھتا، میں آپ کو ایک قوم سمجھتا ہوں۔ صرف قوم نہیں سمجھتا، میں آپ ایک فرد کو جہان سمجھتا ہوں۔ میں ایسا کیوں سمجھ رہا ہوں؟ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک فرد نہیں ہیں، آپ کی ماں بھی ہے، آپ کے والد بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، خالہ بھی ہیں، چچا بھی ہیں، پھپھو بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، تعلق دار بھی ہیں، محلے دار بھی ہیں۔ آپ ایسے تو نہیں ہیں نا جس کا تعلق ہی کسی سے نہیں ہے۔ آپ تو وہ ہیں جو نسبتوں والے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو تعلقوں والے ہیں، آپ تو جو ہیں وہ رشتہ داروں والے ہیں۔ آپ اکیلا اپنے دل میں یہ پیغام کیوں رکھتے ہو؟ آپ کیوں یہ عزم نہیں کرتے جو درد میرے دل میں ہے، جو کڑھن میرے دل میں ہے، جو غم میرے دل میں ہے، جو پیغام میرے دل میں ہے، جو سوچ میں نے سوچی ہے، جو فکر میری ہے، وہ فکر میری نہیں رہنی، وہ میں نے گھر کی بنانی ہے، وہ میں نے گھرانے کی بنانی ہے، وہ میں نے قوم کی بنانی ہے، وہ میں نے محلے کی بنانی ہے، ہر فرد کی بنانی ہے۔ کوئی فرد ایسا نہیں بچنا جس تک میں نے اپنا پیغام نہیں پہنچانا۔ اور جس دن آپ نے اپنی آواز لوگوں تک پہنچانی شروع کر دی اور انہیں اپنا پیغام دینا شروع کر دیا کہ میرا یہ درد دل ہے اور میرا یہ پیغام ہے اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس دن آپ پورے جہاں میں پھیل جائیں گے۔ پھر کیا کرتا ہے اشتہار، اور کیا کرتی ہے پوسٹ، اور کیا کرتا ہے کوئی پینا فلیکس، اور کیا کرتا ہے کوئی بینر، اور کیا پیغام دے گا کوئی؟ ایک بات چلے گی، آپ کے سینوں سے ہوتی ہوتی دوسروں کے سینوں تک جائے گی۔ کسی اشتہار کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا جلسہ نہیں اجتماع ہوگا۔ اور آپ نے اگر اندازہ لگایا ہو تو تبلیغی جماعت کا کوئی اشتہار نہیں ہے، اور اس سے بڑا اجتماع بھی کسی کا نہیں ہے کسی کا؟ نہیں۔ ذرا بات کو سمجھو، بات کو سمجھو۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟
ان باتوں کو سمجھنے کے لیے صرف آنکھیں کھلی رکھنا ضروری نہیں ہے، صرف چہرہ میری طرف متوجہ کرنا ضروری نہیں ہے، صرف پرجوش نعرہ لگانا ضروری نہیں ہے، صرف خود اکیلے جلسے میں آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں آنے کے بعد آپ نے صرف اپنے کانوں اور آنکھوں کو کھلا نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے اپنے دل کے دریچوں کو کھلا رکھنا ہے۔ اور مجھے اس وقت آپ سے آپ کے دل چاہیے، حاضر کیا چاہیے بھائی؟ دل۔ جس کا دل ہے وہ بولے دل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ دل چاہیے۔ ذرا دل سے بولے کیا چاہیے؟ دل چاہیے۔ مجھے صرف دل نہیں چاہیے، دل دل سے چاہیے، صرف دل نہیں چاہیے، دل دل سے دل سے چاہیے۔ دو گے اور اونچی اور اونچی اور اونچی انشاءاللہ، سب مل کے کہو سب بولو آپ کی انشاءاللہ کے بعد میں ایک مسئلہ علماء سے پوچھنے لگا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہو، جب نکاح ہو رہا ہو اور نکاح خواہ پوچھے فلاں بنت فلاں تجھے قبول ہے، اور وہ کہے انشاءاللہ، تو نکاح ہو جائے؟ حضرت ہو جائے گا نکاح؟ بات تو اس نے اچھی کی ہے، یہاں کر دیں گے نہیں؟ بے شک۔ دل دو گے؟ تمہارا ایک اشارہ، ابھی لہو میں نے مانگا جو نہیں ہے، میں تو ابھی دل پہ ہوں۔ دل دل سے دینا ہے۔ انشاءاللہ۔ مجھے ایک آدمی نے کہا مولانا صاحب دل کیوں مانگتے ہو؟ دل کیوں مانگتے ہو؟ میں نے جواب میں کہا دل دل والوں کے لیے مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا دل والے کون ہیں؟ میں نے کہا جن نے دل محمد کو دے دیا صلی سبحان اللہ۔ اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل مانگ کے کیا کرو گے؟ دل دے کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس دل کے اندر جانا چاہتا ہوں، گھومنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، سیر کرنا چاہتا ہوں، اور اس گھر کو گھر نہیں رہنے دوں گا۔ دل دل ہی نہیں رہے گا۔ کسی نے کہا کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا یہ صحابہ کا گھر ہو جائے گا۔ میں تمہارے دلوں کو صحابہ کی محبت کا گھر بنانا چاہتا ہوں کہ یہ دل محبت صحابہ میں دھڑکے بھی، اٹھے بھی، بولے بھی، چہکے بھی، بات بھی کرے، جذبات میں بھی آئے، ایمان بڑھتا چلا جائے۔ کوئی ماں ایسا لال جننے سے انکار کر دے جو صحابہ کی گستاخی کا تصور۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، غلامان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ متوجہ ہیں آپ؟ جو اپنے دل پیش کریں گے مجھے اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کے دل متوجہ ہوں گے، میں گفتگو کرنا شروع کروں گا۔ میں نے روایتی تقریریں کرنی بہت عرصہ پہلے چھوڑ دی ہیں۔ میں کہتا ہوں تقریر کرنے والے سے بھی، میں کہتا ہوں سننے والے سے بھی، خدا را رسمی باتیں کرنی اور سننی چھوڑ دو، آؤ عمل کے میدان میں آؤ۔ ہم نے اس ملک میں اور صرف ملک میں نہیں پوری دنیا میں صحابہ کی محبت کا انقلاب برپا کرنا ہے انشاءاللہ۔ گستاخان صحابہ اور منکرین
منکران صحابہ یاد رکھنا کچھ عرصہ میں اور زندہ رہ گیا. تمہارا گستاخی کرنا دور کی بات، تم اپنی نسلوں کو لکھ کر جاؤ گے گستاخی مت کرنا. نعرہ تکبیر، للکار ہے للکار ہے، للکار ہے للکار ہے. غازی اسلام حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی، فاروقی واہ. میں اپنے نعروں کا قائل نہیں، میں زندہ باد اسے سمجھتا ہوں جو صحابہ کی عظمت کا قربان ہو. رہنے والے نہیں پتہ نہیں کب بدل جائے، یا تو بدلنے کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا. آج کچھ ہے اور کل کچھ ہو جائے. ابھی زندہ باد نہیں، زندہ باد وہی ہے جو چلے گئے. توجہ میری طرف ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پھر میں صحابہ کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کے بڑھ دوں گا انشاءاللہ، اتنی کوٹ کوٹ کے بڑھ دوں گا. گستاخی تو کیا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کرے گا، اور اسے کہنا پڑے گا اپنی نسلوں کو کہ گستاخی مت کرنا، گستاخی مت کرنا. کیوں گستاخی ہو، کیوں کوئی گستاخی کرے؟ ان نے کیا کیا ہے؟ ان کی گستاخی ہو کیوں کوئی ان کے لیے تنقید، تکفیر، توہین کی بات کرے کیوں؟ کیا ان کے چاہنے والے زندہ نہیں ہیں؟ توہین اس کی جاتی ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو. بے شک. ملتان والوں، مظفر آباد والوں، جس کے 10 بیٹے ہو نا، اس گاؤں میں اس کی طرف کوئی آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. دیکھ سکتے ہیں؟ اور 10 بیٹوں کی موجودگی میں پھر بھی اسے کوئی گالی دے جائے تو پھر یہ بیٹے نہ ہوئے، پھر یہ غیرت مند نہ ہوئے، پھر یہ حلالی نہ ہوئے، پھر وفادار نہ ہوئے. وفادار ہو، حلالی ہو، بیٹے ہو، ان کی موجودگی میں ان کے والد کو کوئی گالی دے کر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کے چاہنے والوں، محبت قدم بڑھنے والوں، محبت کی بات کرنے والوں، یا 2 4 5 10 کی بات نہیں ہے، یا تو بے شمار ہے. بے شک. کیا بے شمار لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی گستاخی کر کے جائے، ایسا ممکن ہے؟ نہیں. وجہ یہ ہے کہ غافل ہو گئے ہو، دل غافل ہو گیا ہے، محبت کی بات کر نہیں پا رہے. تصور کی دنیا میں جاؤ اور جا کر تلاش کرو، یہ کون تھے، یہ کیسے تھے، یہ کیا تھے، انہوں نے کیا کیا، یہ کیسے آئے، یہ کس طرح آئے، کیسے جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد کیا کیا، تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ آئے اور چھا گئے، آئے اور بدل گئے، آئے اور رنگے گئے، آئے اور مشہور ہو گئے، آئے تو مزین ہو گئے، آئے تو مزکر ہو گئے، آئے تو مدبر ہو گئے، آئے تو ماشر ہو گئے، آئے تو عظیم ہو گئے، عظیم تر ہو گئے، برتر ہو گئے، بالا ہو گئے، آلہ ہو گئے، محکم ہو گئے، مضبوط ہو گئے، مومن ہو گئے، متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، تقویدار ہو گئے، صدیق ہو گئے، فاروق ہو گئے، سخی ہو گئے، بہادر ہو گئے، جری ہو گئے، غیرت مند ہو گئے، وفادار ہو گئے، جرت کا سامان ہو گئے، مثال بن گئے، معمار بن گئے، معیار بن گئے، مثل بن گئے، مثال بن گئے، بنیاد بن گئے، جذبات بن گئے، خیالات بن گئے، تصورات بن گئے، قرآن بن گئے، آیاتیں بن گئے، لفظ بن گئے، حروف بن گئے، سیرت بن گئے، صورت بن گئے، کردار بن گئے، گفتار بن گئے، اخلاق بن گئے، اعمال بن گئے، معیشت بن گئے، معاشرت بن گئے، تمدن بن گئے، سیاست بن گئے، چلن بن گئے، چلان بن گئے، اظہار بن گئے، اظہار بن گئے، اقرار بن گئے، اعلان بن گئے، پیغام بن گئے، چمکدار ہو گئے، زہر
سمجھدار ہو گئے، باشعور ہو گئے، متقین ہو گئے، مومنون ہو گئے، مفلحون ہو گئے، راشدون ہو گئے، فائزون ہو گئے، راکعون ہو گئے، ساجدون ہو گئے، مومنون حق ہو گئے، لہم مغفرت ہو گئے، رزق کریم ہو گئے، ان الذین آمنوا ہو گئے، عاملوا الصالحات ہو گئے، کانت جنات الفردوس ہو گئے، مومنین ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گئے، ستارے ہو گئے، سیارے ہو گئے، مینارے ہو گئے، ہدایت کے پیغام ہو گئے، روشنی کا نشان ہو گئے، دنیا کے لیے مثال بن گئے، چمکدار ہو گئے، واضح ہو گئے، روشن ہو گئے، ایسے ہوئے جیسے آسمان کے ستارے ہو گئے، روشنی ہدایت کا طریقہ ہو گئے، راستہ ہو گئے، منزل ہو گئے، سوچ ہو گئے، فکر ہو گئے، پیغمبر کی تصویر بن گئے، تصور بن گئے، خیال بن گئے، خیال بن گئے، جذبہ بن گئے، شزل بن گئے، داماد بن گئے، ساتھی بن گئے، رفیق بن گئے، تابعدار بن گئے، جانثار بن گئے، مجاہد بن گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، صفا میں آ گئے، صفا میں کھڑے ہو گئے، طاقتور ہو گئے، کبھی ہو گئے، زخم اٹھا لیے، دکھ اٹھا لیے، مصیبتیں اٹھا لی، پریشانیاں اٹھا لی، مسائل کی دنیا میں گرتے چلے گئے، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیے، قصبے چھوڑ دیے، بات چھوڑ دی، پیغام چھوڑ دیا، باپ چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دی، رشتہ دار چھوڑ دیے، اولاد چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیا، قبیلے کو چھوڑا، رات کو چھوڑا، سکون کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، باغوں کو چھوڑا، مکانات کو چھوڑا، زمین کو چھوڑا، پیغمبر کے ارد ہو گئے، رفیق ہو گئے، خادم ہو گئے، غلام ہو گئے، جانشار ہو گئے، وفادار ہو گئے، اس کی ہو گئے، اسی کی ہو گئے، اس طرف گئے، اسی طرف گئے، ادھر لپ گئے، ادھر ہی لپٹ گئے، ادھر چپکے، ادھر ہی چپک گئے، اس کے ہوئے تو اس کے ہی ہوئے گئے، جہاں چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، مکان چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، کام چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، جہاں بلایا وہیں آئے، جدھر بلایا ادھر ہی آئے، جدھر سے کہا ادھر سے آئی، جنگوں میں بلایا وہاں گئے، بھوک میں بلایا وہاں گئے، افلاس میں بلایا وہاں گئے، تنگی میں بلایا وہاں گئے، تنگ دستی میں بلایا وہاں گئے، پیٹ پر پتھر بدوائے، پتھر باندھ لیے، پیادہ چلنا پڑا، پیادہ چل پڑے، ہاتھوں میں ٹہنیاں تھی، ٹہنیاں اٹھا لی، 1000 کے لشکر سے مقابلہ ہوا، مقابلہ کر ڈالا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، قدم سے قدم بڑھایا، راستے چلتے چلتے میدان میں کھڑے ہو گئے، ارے ڈٹ گئے، کٹ گئے، قربان ہو گئے، ذبح ہو گئے، مگر کھڑے رہے، چلتے رہے، مکہ چھوڑ دیا، مدینہ میں پہنچے، مدینہ سے آئے، بدر میں آگئے، احد میں آگئے، خیبر میں آگئے، تبوک میں آگئے، یرموک میں آگئے، غزوات میں آگئے، تلواریں سجا لی، تیر سجا لیے، گھوڑوں پہ بیٹھے، ٹکر لے لی، زخمی ہو گئے، گر پڑے، خوف دے دیا، سر کٹوا دیا، بچے چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیا، سبھی چھوڑ کر پھر کسی نے پوچھا اب کیا ہوا؟ جواب میں کہا فَاسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم یہ سب کچھ کر کے بھی ہم قربان ہو گئے۔ میں نے کہا دنیا والوں آؤ، تمہارا دل اور تمہارے دل میں میں ان کی حیثیت اور مقام ڈالنا چاہتا ہوں جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے دین روشن کیا، اسلام روشن کیا، رسول کی حفاظت کی، پیغمبر کی حفاظت کی، انہیں مکہ سے لے کر مدینہ لے کر آئے، انہیں مدینہ سے مکہ لے کر آئے، بیت اللہ میں پہنچا دیا، بیت اللہ صاف کروا دیا، بتوں کو گروا دیا، چھت پر چڑھ گئے، تکبیر کہہ دی، تحلیل کہہ دی، نعرہ بلند کر دیا، اذان دے دی، بتوں کو گرا دیا، کافر کو مٹا دیا۔ یہ صفا میں ساتھ ہے، یہ مروہ میں ساتھ ہے، یہ مطاف میں ساتھ ہے، بیت اللہ میں ساتھ ہے، طواف میں ساتھ ہے، سجدوں میں دیکھ ساتھ ہے، رکوع میں دیکھ ساتھ ہے، قیام میں دیکھ ساتھ ہے، قعود میں دیکھ ساتھ ہے، سختی میں دیکھ ساتھ ہے، نرمی میں دیکھ ساتھ ہے، ادھر دیکھ ساتھ ہے، ادھر دیکھ ساتھ ہے، دائیں نظر کر ساتھ ہے، بائیں نظر کر ساتھ ہے، پیچھے مڑ کے دیکھ ساتھ ہے، آگے چل کے دیکھ ساتھ ہے، تیر برس رہے دیکھ ساتھ ہے، تلواریں چل رہی ہیں دیکھ ساتھ ہے، بھوک میں لگے پڑے دیکھ ساتھ ہے، پیٹ پر پتھر باندھے دیکھ ساتھ ہے، ددانوں میں کھڑا کیا دیکھ ساتھ ہے، زخموں میں دیکھ ساتھ ہے، وجود کو لو لہام دیکھ ساتھ ہے، جدھر طرف دیکھ تجھے نبی اکیلا نظر نہیں آئے گا، بابا نہیں آئے گا، گھر میں دیکھ تو یہ ساتھ، باہر دیکھ تو یہ ساتھ، بازار میں دیکھ تو یہ ساتھ، جہاد میں دیکھ تو یہ ساتھ، کلام میں دیکھ تو یہ ساتھ، پیغام میں دیکھ تو یہ ساتھ، طلب کی دنیا میں گھومتا جا، پھرتا جا، طواف کی طرح چکر لگاتا جا، نگاہ پہ نگاہ ڈالتا جا، جہاں نبی
نظر آئے گا وہاں یہ نظر آئیں گے، جہاں وہ نظر آئیں گے وہاں نبی نظر آئے گا۔ اگر وہ شاگرد ہے تو استاذ نبی ہے، وہ مقتدی ہے تو استاذ امام ہے، وہ پیچھے ہے تو آگے رسول ہے، وہ چلتے ہیں تو ساتھ رسول ہے، وہ اگر سپاہی ہے تو قافلے کا سالار پیغمبر ہے۔ میں کہتا جا رہا ہوں جملے بنتے جا رہے ہیں، میں کہتا جاؤں جملے بنتے جائیں گے، میں بولتا جاؤں لفظ آتے جائیں گے۔ یا تو ادب سے لفظ خود آ کر کہتے ہیں مجھے بھی لے لو، میں بھی ان کی عظمت کی طرف جانا چاہتا ہوں، یا لفظ ختم نہیں ہوتے تم یہاں سے وہاں تک لفظ کہتے رہو، یہ آئیں گے۔ شاید سوال کرے گا، آپ کے دل و دماغ میں بات آ رہی ہوگی مولانا صاحب کن کی بات کر رہے ہو، کون ہے یہ، کیا ہے یہ؟ جواب آتا ہے ادھر سے پوچھ یا ادھر سے پوچھ، شرق سے پوچھ یا غرب سے پوچھ، شمال سے پوچھ یا جنوب سے پوچھ، روشنی سے پوچھ یا کرنوں سے پوچھ، ستاروں سے پوچھ یا چاند سے پوچھ، شعاؤں سے پوچھ یا اجالے سے پوچھ، اپنے سے پوچھ یا بیگانے سے پوچھ، دوست سے پوچھ یا دشمن سے پوچھ، تاریخ پوچھ، نام پوچھ، تاریخ پوچھ، یہ کون ہے؟ ہر طرف سے ایک ہی جواب آتا ہے، صحابہ۔ جزاک اللہ۔ بیٹھ جاؤ سب لوگ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ میں نے صرف دل مانگا تھا، اب تو سارے ہی آ گئے۔ آپ بیٹھو، آپ کے کیسے نہیں بیٹھے گے، میرے کیسے؟ میری آواز، میری آواز، میری آواز، میری آواز، جنگ بھی تیرے خون سے، جنگ بھی تیرے خون سے، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، جرأت مند، یک نواز ہی کی آواز ہے، یک نواز ہی کی آواز ہے کہ گلی گلی پکار رہے ہیں صحابہ، بوڑھا جوان بچہ مرد عورت، پنجابی سرائکی بلوچی پٹھان، دیوبندی بریلوی اہل حدیث، ہر مکتب فکر کی، ہر مسجد کا ممبر و محراب، گلی کوچہ بازار شہر پہاڑ دریا سمندر ہوائیں فضائیں، ہر چیز سے آواز آ رہی ہے صحابہ 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 صحابہ۔ اس کا بھی بڑا سٹائل ہے، کسی نے اپنی مجلسوں کا سٹائل بنایا تھا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کھینچ کر سینے پر لگائے تھے، ہم نے دل سے اٹھا کے بلند کیے تھے صحابہ، مکہ بنا کے
کیسے مٹاؤ گے؟ کیسے مٹاؤ گے؟ یہی تو آواز یک نواز ہے جو تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، اور یہی آواز یک نواز ہے جو تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ میں نے کہا ہوا ہے، ہمارے بچے تو کہتے ہی کہتے ہیں، ہمارے بچے تو کہتے ہی کہتے ہیں، دشمنوں تمہارے گھر کے بچے بھی کہیں گے صحابہ۔ کسی نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اس نے کہا تم کیا بول رہے ہو؟ میں نے کہا تم کیا سن رہے ہو؟ دونوں طرف سے آواز آتی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا سنا نہیں کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا دیکھا نہیں کیسے ہو گیا؟ کہتا ہے کب سے ہو گیا؟ میں تو نے دیکھا نہیں جب سے ہو گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، میں نے آپ سے دل مانگا تھا، آپ نے مجھے دل دیا تھا، ذرا اسے چیک تو کرو۔ ایمانداری سے سچ بتاؤ، کوئی حرکت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی حرکت؟ دل بولا نہیں بولا؟ جب بھی کھولا تو دل بولا صحابہ 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 صحابہ۔ تم جہاں جاؤ گے تمہارے پیچھے یہ لفظ آئیں گے، انشاءاللہ اتنا عام ہو جائے گا، تم سوتے سوتے خواب دیکھو گے۔ تم نے اپنے سر پر علم لگایا، علم پر یوں نشان لگایا، توجہ، یوں نشان لگایا، رات کو ہوا چلے گی پرچم ہلے گا، تمہارے خیالوں میں آواز آئے گی، آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی کسی کو مانے نہ، اور اس کی در و دیوار سے اور پڑوس سے اور گلیوں سے اور بازاروں سے اور پرچموں سے اور علموں سے اور ہواؤں سے اور فضاؤں سے یہی آواز آئے گی تو جینا آسان ہوگا؟ نہیں۔
نے دل تم سے لیے نہیں، تمہیں دے دیے، لیکن خالی نہیں دیے۔ خالی نہیں دیے۔ میں نے کیوں کہا عمل کی دنیا میں آؤ؟ یہ کیوں کہا کہ صرف یہی نہ کہو، صرف یہی نہ کہو، اب کوئی کوچہ نہ بچے، کوئی گھر نہ بچے، کوئی گھر نہ بچے، کوئی شہر نہ بچے، کوئی بستی نہ بچے جس کی پیشانی پہ یہ لکھا ہوا نہ ہو، واہ صحابہ، میں نے کہا میں نے مکہ میں تپتی ریت پہ لیٹا ہوا دیکھ کر ڈٹا ہوا دیکھا تو میں نے کہا واہ صحابہ واہ، بھوک کی عالم میں پیٹ پر پتھر بندہ دیکھا تو میں نے کہا واہ صحابہ واہ، گھر والوں نے نکال دیا محمد کے دروازے پہ پھر بھی بیٹھا دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، مکہ کی گلیوں میں گھوما جنت میں اس کے قدموں کی آٹ گئی، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، پیدا مکہ میں ہوا تذکرہ اس کا قرآن میں ہوا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، آمنہ کے لال نے اسے سینے سے لگایا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، مسجد نبوی کا وہ نمازی بنا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، قرآن کا وہ جز بنا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، قرآن کا وہ حصہ بنا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، صبور میں اس کا تذکرہ پڑھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، انجیل میں اس کے واقعات پڑھے، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، سورتوں میں اس کی باتیں پڑھی، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، نبی کی محفل میں دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، پیغمبر کی نماز میں دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، نبی کے لشکر میں دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، پیغمبر کے ہجوم میں دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، نبی کی درسگاہ میں دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، پیغمبر کی اداؤں میں دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، سسر بنتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، داماد بنتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، نبی کے دروازے پہ بارات جاتے ہوئے دیکھی، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، بیٹی اس کے گھر آتے ہوئے دیکھی، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، اس کے بستر پہ ازواج کو دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، اس کی بنات کو دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، تمہارے دین کو دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، کرامتوں کو دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، نبی کے معجزات کو دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، اس حسین چہرے پر لگی نظروں کو دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، پیغمبر کے لبوں پہ ان کے تذکروں کو دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، نبی کے فعل کو جذب کرتے دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، پیغمبر کی اداؤں کو اپناتے دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، نبی کے سپاہی بنے دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، بدر میں کھڑے دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، تلواریں اٹھائی دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، گھوڑے پہ بیٹھا دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، اللہ کی طرف سے جبرائیل کو زمین پہ اترتے دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، جبرائیل کو گھوڑے پہ بیٹھے دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، نبوت کو آنسو گرا کر سر جھکا کر ہاتھ اٹھا کر انہیں مانگتا دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، دنیا میں توحید کو ان کے ساتھ وابستہ کرتے دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، ان کی اداؤں سے آزاد کے الفاظ سنے، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، مسجد نبوی میں ان سے بنا دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، ہجرت کرتے دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، نبی کے فرمان پہ مال لٹاتے دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، عید سے لے کر ہر چیز تک پیغمبر پر قربان کر دی، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، بچوں کو چھوڑ کر میدانوں میں اترے، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، 4 بچے شہید کروا کر بھی محمد کی محبت میں نکلتے چلے دیکھے، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، دنیا کی ساری آسائشوں راحتوں اور آرام کو ترک کر کے عشق رسول میں فنا دیکھا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، پیغمبر نے جن کے لیے دعائیں کی، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، جنہیں پیغمبر نے جنہوں نے پیغمبر کو وضو کروایا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، جن نے پیغمبر کی سیرت کو محفوظ کیا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، کردار کو محفوظ کیا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، جنہوں نے نبی کی زلف بتائی، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، چہرہ بتایا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، جن نے مکہ بتایا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، جنہوں نے بچپن بتایا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، جن نے لڑکپن بتایا، میں نے کہا واہ صحابہ واہ، جو دین محفوظ کرتے گئے، واہ صحابہ واہ، جو قرآن لکھتے چلے گئے، واہ صحابہ
صحابہ جو پہلے عالم بنے، وہ صحابہ جو پہلے حافظ بنے، وہ صحابہ جن نے قرآن اترتے دیکھا، وہ صحابہ جن نے جبرائیل کو آتے دیکھا، وہ صحابہ جن نے نبوت کے چہرے کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، وہ صحابہ جن نے کھانا نبی کے ساتھ کھایا، وہ صحابہ جن نے پانی نبی کے ساتھ پیا، وہ صحابہ جن نے طواف نبی کے ساتھ کیا، وہ صحابہ جو مطاف میں نبی کے ساتھ گئے، وہ صحابہ جو صفا مروا کے نبی کے ساتھ دوڑتے رہے، وہ صحابہ جنہیں اللہ نے پسند کیا، جنہیں اللہ نے منتخب کیا، جنہیں اللہ نے منتخب کیا، جنہیں رب نے پسند کیا، نبی کو دے دیا، اور جن کا استاد حضور ہے، وہ صحابہ جن کا مربی حضور ہے، وہ صحابہ جن کا پیر حضور ہے، وہ صحابہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، جنہیں کتاب حضور نے پڑھائی، حکمت حضور نے پڑھائی، تزکیہ حضور نے کیا، جن کے دلوں کو صاف حضور نے کیا، جنہیں انعام حضور نے دیا، جنہیں انعام یافتہ حضور نے کہا، جن کی تعریف پھر خدا نے کی، جن کا انعام خود خدا نے لیا، جنہیں کامیاب خود خدا نے کہا، پھر رب نے محبت میں آ کے جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، انہی کو دیکھ کر تو میں نے واہ صحابہ میں اپنی کیفیت جانتا ہوں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ با صحابہ 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 کہتے پھٹ جائے. اس سے طاقت ملتی ہے, اس سے قوت ملتی ہے, یہ خوراک ہے. اللہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ پسندیدہ لوگ ہیں. ان اللہ اختارنی, حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا. جاؤ جہنم میں کوئی حضور جیسا ڈھونڈ کر لاؤ, ڈھونڈتے چلے جاؤ. کوئی آمینہ کا لال عبداللہ کا لفظ جگر ساقی کوثر شافع محشر جانے جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خیر الورا بدر الدجا شمس الزہار رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رات العاشقین امام الاولین امام المرسلین ہادی عالم ہادی کل رحمت کا مجسم رحمت کا بیگر ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے عباس نین کے نانا حسن کائنات جلال کائنات جمال کائنات روب کائنات دبدبہ کائنات خوبی کائنات وصف کائنات صفات کائنات صفت کائنات جلال کائنات جمال کائنات علم کائنات عمل کائنات تقوی کائنات طہارت کائنات تزکیہ کائنات صداقت کائنات دیانت کائنات امانت کائنات شرافت کائنات عزت کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات فقر کائنات آمنہ کے لال جیسا جاؤ کائنات میں کوئی ڈھونڈ کر لاؤ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے, کوئی نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اس جیسا آیا ہی کوئی. ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے چنا. حضور نے فرمایا اللہ صرف آپ کو چنا, اللہ کے رسول صرف آپ کو چنا, صرف آپ کو چنا. فرمایا نہیں فاختار لی اصحابی, میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. ذکر صحابہ ہے روح کی غذا.
کسی کے خلاف بات کی ہے؟ ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، کسی مکتب کے خلاف، کسی فرقے کے خلاف روکتے کیوں؟ روکتے کیوں؟ ٹوکتے کیوں؟ ڈرتے کیوں؟ راستے میں کیوں آتے ہو؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم سے بڑا محب وطن اس پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ ہم نے لاشیں اٹھائے، ماں برائے عدالت قتل ہوئے، لوگ لاپتہ ہوئے، قیادت شہید ہوئی۔ ایک دن بتاؤ جب ہم نے کہا ہو اس دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے؟ کوئی دن بتاؤ جس میں ہم نے کہا فوج مرد آباد؟ کوئی دن بتاؤ جس دن ہم نے کہا پاکستان مرد آباد؟ کبھی کہا؟ کسی نے کہا؟ کسی ایک نے کہا؟ ہم ظلم سہ کر کہا پاکستان زندہ باد، دکھ اٹھا کر کہا پاکستان زندہ باد، لاشیں اٹھا کر کہا پاکستان زندہ باد، اور آج پھر کھڑے ہو کر کہہ رہے پاکستان۔ راستہ کیوں روکتے ہو؟ تم سے ہماری لڑائی نہیں ہے۔ ان کا راستہ کیوں نہیں روکتے جو کہتے ہیں پاکستان مرد آباد؟ ان کا راستہ کیوں نہیں روکتے جو کہتے ہیں دہشت گردی اور پیچھے ورزی؟ ان کا راستہ کیوں نہیں روکتے جو غیر ملکی پرچم لے کر اپنے جلوسوں میں آتے؟ ان کا راستہ کیوں نہیں روکتے جو توہین کرتے؟ ان کا راستہ کیوں نہیں روکتے جو تکفیر کرتے؟ ابھی میں اندر بیٹھا تھا، 2 بچے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب 14 محرم کو ہم جلسہ کرتے ہیں، ہمیں انتظامیہ نے کہا آپ جلسہ نہیں کریں گے۔ بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ ملک کے نہیں ہے، یہ پاکستانی نہیں ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں؟ جواب دو کیوں؟ وہ جب چاہے جلوس نکال لیں، جب چاہے روڈ پہ آ جائے، صرف محرم ہی نہیں، اب سفر بھی ہے، صرف سفر ہی نہیں، اب ربیع الاول بھی ہے۔ یہ کبھی پیدل چل رہا ہے، کبھی بڑھانا چل رہا ہے، کبھی جوتوں کے بغیر چل رہا ہے۔ اس کی رکاوٹ کا تمہارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ میری سیرت کا جلسہ، میرے ذکر صحابہ کا جلسہ، میری محبت اہل بیت کا جلسہ کیوں رکے؟ کوئی لکھنے والا ہے تو میری بات نوٹ کرو، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ بغاوت پہ اکسانے کا طریقہ ہے۔ یہ تم مخالف بنا رہے ہو، یہ مخالف نہیں ہے، ان نے محبت کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ایک آدمی تکفیر کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اس تکفیر اور توہین کے بعد ہم احتجاج کرتے ہیں FIR درج کرو، نہیں کرتے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پہلے کہتے ہیں ثبوت دو، جب ثبوت دیتے ہیں پھر کہتے ہیں معاف کر دو، صلح کر لو، بات چیت کر لو۔ بھائی کیوں؟ وہ توہین کرتے رہے، ہم معاف کرتے رہے۔ توہین کرنے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ صحابہ کی ایک ہی سزا، یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ حکومت کا اختیار ہے، یہ حکومت کا اختیار ہے۔ وہ یہ سزا دے، بات سمجھ آ رہی؟ صلح کر لو، اچھا یہ کرو وہ کرو، سائبر کرام میں جاؤ۔ اور ہمارا جلسہ ہوا، کسی نے اعتراض ہی کوئی نہیں کیا، کوئی مدعی نہیں بنا، اور پرچہ سرکاری مدعیت میں کٹ گیا۔
بھئی وہاں احتجاج ہوا نہیں کٹا، یہاں بغیر احتجاج کی کیوں کاٹ دیا؟ یا مدعی کوئی نہیں، یا کسی نے تکلیف کا اظہار ہی نہیں کیا، یا توہین ہی نہیں ہوئی۔ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، رمضان تک کا مہینہ آ جائے گا، کوئی ایک جلسہ بتاؤ جس میں توہین ہوئی ہے؟ کبھی ہوئی ہے؟ کسی کی مقدسات کی توہین ہوئی ہے؟ اہل بیت کو برا کہو، صحابہ کو برا کہو، اولیاء کرام کو برا کہو، جبرائیل کو برا کہو، ختم نبوت کو برا کہو، کچھ کہا کسی نے؟ جو کچھ نہ کہیں ان پر پابندی، جو سب کچھ کہیں ان کے لیے آزادی۔ مسئلہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سپورٹ کون کر رہا ہے؟ سہولت کار کون ہے؟ اعلیٰ کار کون ہے؟ شیع کون دے رہا ہے؟ یہ بات سامنے آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ اس محرم کی ہزاروں افیریں بتا سکتا ہوں، جو ہوئی ہیں جو نہیں ہوئی وہ بھی ہزاروں میں۔ کہاں کہاں گستاخی ہوئی ہے؟ ایک شخص نے گستاخی کرتے ہوئے کہا حضور کے بعد سوائے 3 کے باقی سارے مرتد ہو گئے۔ پورے ملک میں احتجاج ہوا، ایف آئی آر نہیں کری۔ کیوں بھائی؟ گرفتار نہیں ہوا، کیوں بھائی؟ میرا سوال ہے، مجھے جواب دو۔ گستاخی ہوئی، ابو بکر صدیق کی تکفیر ہوئی، صدیق اکبر کو کافر کہنے والا گرفتار نہیں ہوا۔ کراچی کی شارع پر امیر معاویہ، حضرت امیر المومنین امیر معاویہ پر نعوذ باللہ لعنت تھی، گرفتار نہیں ہوا۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ رشتہ کیا ہے؟ بچاتا کون ہے؟ پکڑنے کون نہیں دیتا؟ کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ روک ٹوک کیوں نہیں ہے؟ اس کے بعد وہ جلوس بھی ہے، وہ مجلس بھی ہے، وہ جلسہ بھی ہے، وہ سبھی کچھ ہوگا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یا توہین بھی نہیں ہے، یا تکفیر بھی نہیں ہے، یا برا بلا بھی نہیں ہے، کسی کے خلاف بھی نہیں ہے، اس کے باوجود کیا روکا کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو بتاؤ۔ اکثریت بھی ہماری ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہماری اکثریت ہے، ہماری اکثریت ہے۔ میں نے کہا دھوکہ کسی اور کو دینا، آؤ مجھ سے بات کرو، کسی کو کیا پتا، سرجن تو ہمیں، کسی کا بڑا ہونا اپنی جگہ ہوگا، یہ فن ہمارا ہے، اس میں ہم سے بات کرو۔ میں نے کہا اگر اکثریت دیکھ رہی ہے تو کیمرے لگاؤ جمعوں میں، کیمرے لگاؤ عیدین میں، اہل سنت کی عیدین بھی دیکھو اور ادھر بھی دیکھو، اگر 2.5% سے بڑھ گئے جو مرضی ہے کہتے ہیں، اس گلی والے بھی، اس گلی والے بھی، اس بازار والے بھی، اس بازار والے بھی، وہ ادھر سے ادھر، یہ ادھر سے ادھر، وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ ادھر، یہ ادھر، وہ ادھر، یہ ادھر، اسے تھوڑی پتہ چلے گا۔ گڑبڑ نہ کرو، جگمگ نہ کرو، بگ بگ نہ کرو، پیسے دے کر لوگوں کو بلاتے ہو، تمہارے تو واہ واہ کرنے والے بھی پیسوں والے ہیں۔ ان کے اپنے بندے نے کہا یہ 35 لاکھ فیس دیتے، میں نے کہا ان سے، میں نے کہا شیعہ جوانوں 35 لاکھ فیس دینے والے سے پوچھو، لینے والے سے بھی پوچھو کہ جب حضور نے حالت بیماری میں مسجد نبوی میں مصلی پہ جسے کھڑا کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا میں سوال کرنے لگا ہوں، حضور بیمار ہوئے، مدینہ میں اذان ہوئی نہیں ہوئی؟ کون سی ہوئی؟ ذرا جا کر دیکھو اس والی ہوئی تھی یا میرے والی ہوئی تھی؟ 3 مرتبہ ہوئی تھی یا 5 مرتبہ ہوئی تھی؟ لڑائی مجھ سے کیوں لڑتا ہے؟ آنا مدینہ سے شروع کریں۔ کتنی اذانیں ہوئی تھی؟ کتنی ہوئی تھی؟ کوئی ناراض نہ ہو، میں نمازیں اذانیں بتا رہا ہوں۔ سوال کرتا ہوں وہ 5 مانگتا ہے، یہ 5 کیوں نہیں مانگتا؟
کہتے ہیں ان کو 5 سے محبت ہے. میں نے کہا محبت ہوتی ہے اذانیں 5 دیتے نمازیں 5 پڑھتے. اذان ہوئی, وقت نماز ہوا. پوچھنا چاہتا ہوں نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فردن فردن ہوئی, جماعت سے ہوئی؟ اکیلے اکیلے پڑھی, مل کے پڑھی؟ مل کے پڑھی. جماعت ہوئی؟ تھے حجرے میں تھے, دنیا میں تھے, حجرے میں تھے. تم بات کی لڑائی لڑتے ہو, مجھ سے پہلے کی بات کرو. حجرے میں تھے, موجود تھے, موجود تھے. وقت نماز ہوا,